بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میرا نام ہے طاہر نعیم اختر۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں فیس بک پیج پہ بھی ہوں۔ دیکھیے، پشاور ہائی کورٹ کا بہت بڑا فیصلہ۔ آپ یقین کیجئے کہ جب ہر طرف مایوسی پھیلی ہوئی تھی اور تحریک انصاف اور اس کے لیڈر کی پاپولیرٹی کی بھی ایک ویو ہے، اور جب سیاسی جماعت کے کسی بھی رہنما کی پاپولیرٹی کی ویو ہو، لوگ اسے پسند کرتے ہوں، تو جب کسی بھی طرف سے ان کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ بھی کچھ ایسی رہی ہے کہ جو مایوسیوں سے بھری ہوئی ہے۔ بالخصوص میں جمہوری طرز عمل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یا جمہوری نظام کی تاریخ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ تو جیسے ہی ہائی کورٹ نے بلے کا نشان جو ہے وہ بحال کیا اور الیکشن کمیشن کا انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دینے کے بعد تحریک انصاف کے انتخابی نشان کو چھین لینے کا جو فیصلہ ہوا ہے، اس کے خلاف تحریک انصاف کے چیئرمین گوہر صاحب، بیرسٹر گوہر جو ہیں، وہ گئے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں، اور وہاں ایٹ لینتھ سننے کے بعد جسٹس میاں کامران نے، آنریبل جسٹس میاں کامران نے جو ہے اس پہ وہ کالعدم قرار دے دیا ہے ان کا فیصلہ، اور نشان جو ہے وہ اب بحال سمجھا جائے گا۔ باقی تفصیل بعد میں وہ سن کر فیصلہ مکمل طور پر فرمائیں گے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ اس قدر پسندیدہ ہے عوام پاکستان کے لیے۔ میں نے صبح بھی اپنے ولاگ میں عرض کیا تھا کہ لوگوں کے لیے اپنے پسندیدہ امیدوار کے نشان پر ٹھپا لگانا ان کا ایک بیسک رائٹ ہے۔ اب لوگوں سے کیوں چھینا جائے وہ آسانی جو وہ اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہوں۔ تو یہ بڑا ہی ایک ویژنری، دانشمندانہ اور عوامی محبت اور پیار اور عوام میں مقبولیت والا فیصلہ ہوا ہے۔ یک لخت لوگوں میں ایک اطمینان آ گیا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہمارے ساتھ اگر کہیں بھی کسی بھی سطح پر زیادتی ہوئی تو ہمارا عدالتی نظام ایسا ہے کہ اس میں جا کے کہیں نہ کہیں ضرور ان کو ریلیف مل جاتا ہے، ان کو ان کی خواہشات اور ان کی آئین اور قانون کی حکمرانی کے تحت ان کو جو ہے وہ ریلیف باہم پہنچا دیا جاتا ہے۔ بھئی پورے پاکستان میں کیونکہ الیکشن کا ماحول ہے، الیکشن ہونا ہے 8 فروری کو، اور الیکشن کے معاملے میں سپریم کورٹ آف پاکستان بھی بڑی جو ہے وہ حساس ہے اس معاملے میں۔ دیکھیے، انہوں نے بیرسٹر نیازی کو جو ہے وہ توہین عدالت کا نوٹس دے رکھا ہے، حالانکہ عدالتوں میں پٹیشن دائر کرنا ہر شہری کا اور ہر وکیل کا اور ہر شخص کا حق ہوتا ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس سلسلے میں انہیں صرف اس وجہ سے شوکاز نوٹس توہین عدالت کا جاری کیا ہے کہ یہ معاملہ تو الیکشن کا سپریم کورٹ نے 8 فروری کی ڈیٹ دلوائی تھی الیکشن کمیشن اور صدر مملکت آف پاکستان سے صلاح مشورے کے بعد انہوں نے یہ، لہٰذا بڑا حساس معاملہ ہے پاکستان میں جمہوریت کو رواں دواں رکھنے کا۔ 7 سالوں میں ہمارے، کوئی 5 سالوں میں 7 ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ گن لیجئے بھلے، جب سے بھی میاں محمد نواز شریف سے لے کے اور اس کے بعد اب تک جو ہے 7 وزیر اعظم تبدیل ہوئے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے۔ تو یہاں کیا تسلسل رہنا ہے کسی بھی پالیسیز کا؟ بہرحال آج کی بات تو صرف اس حد تک ہے کہ بلے کا نشان کے ساتھ جب جتنے بھی تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدواران ہیں ان کے پوسٹرز اور ان کا، اور پھر سب سے بڑی احساس بات یہ ہے جو بڑی دلچسپ اور بڑی ہی غور و فکر اور سوچ و بچار والی ہے کہ اگر پی ٹی آئی بھلے جتنے بھی نشستیں جیتے، یہ تو ایک الگ بات ہے نا کہ وہ مقبولیت کی پیک پہ ہے اور اسے جو ہے وہ بھرپور اکثریت مل جائے گی،
تو پھر ان کی مخصوص خواتین کے جو سیٹیں ہیں وہ کہاں جائیں گی اگر ان کو اسی طرح آزاد چھوڑ دیا جاتا؟ تو اب یقیناً الیکشن کمیشن سے خبر بھی آئی ہے جو اکثر شیئر ہوئی ہے سب سے سوشل میڈیا پر، کہ انہوں نے مخصوص نشستوں کے لیے جو لسٹ دی ہے ان خواتین امیدواروں کی کاغذات کی سیکیورٹی بند کی ہوئی ہے، جو کہ اب آج شام سے شروع ہو جائے گی۔ اس وقت تک یہ فیصلہ بڑا ہی خوش آئند ہے، اس کی جتنی بھی تحسین کی جائے پشاور ہائی کورٹ کی وہ کم ہے، اور پاکستانیوں کے اندر امید کی ایک بہترین کرن جو ہے وہ پھوٹ پڑی ہے کہ ابھی ہماری عدالتیں زندہ ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی اپنی امید نہیں کھو بیٹھیں گے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، غور فرمائیے گا، آج کل بڑے حساس دن چل رہے ہیں۔